والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلنولينك قبلة ترضاها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سچا ہمارا والد اور سچا ہمارا خالق کے سوا اس وحدہ یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا اللہ کے آخری نبی آخری رسول رحمت للعالمین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں میں اور آپ حاضر الحمدللہ حضور علیہ السلام کا ذکر کی خوبصورت محفل ہے۔ کافی دیر سے یہاں حضور علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، سادات اکرام بھی تشریف فرما ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس محفل کی برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رضوی صاحب ماشاءاللہ بہت محبت والی شخصیت ہے، بڑے دل سے اور بڑی عقیدت سے حضور کی بارگاہ میں، حضور کی آل کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ان میں اور مجھ میں ایک بات نقطہ اشتراک بنی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کھاتے سب انہی کا ہے، ملتا سب کو ان کی دہلیز سے ہے، سب انہی کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں، پر کچھ ایسے ہوتے ہیں جو واقعتاً نمک حلال بن کے اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اہل بیت مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ الحمدللہ اپنی اپنی نوعیت پہ ان کی بھی یہی شہرت ہے اور میری بھی یہی شہرت ہے۔ اگر ان سے گفتگو کرانی ہے تو ذکر اہل بیت سننا ہی پڑے گا۔ الحمدللہ اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کا، حضور کی آل کا، حضور کے اصحاب کا، حضور کی ہر نسبت کا حیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر میں نے آپ کے آگے بیان کرنا ہے، وقت کافی گزر چکا، مجھے واپس بھی سفر کرنا ہے، لیکن آپ کی بھرپور توجہ درکار ہے۔ یاد رکھیے گا حضور علیہ السلام سے تعلق رکھنا، حضور علیہ السلام سے محبت رکھنا، حضور علیہ السلام کو اپنا سب کچھ جاننا یہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دین کا حصہ ہے، یہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ حصہ وہ ہوتا ہے جو موجود ہو تو انسان کامل ہوتا ہے، کامل ہوتا ہے، نہ موجود ہو تب بھی صاحب ایمان ضرور ہوتا ہے لیکن کمزور ہوتا ہے۔ رسول اللہ کی محبت دین کا حصہ نہیں ہے، رسول اللہ کی محبت دین کی اصل ہے۔ اگر رسول اللہ سے تعلق ہوگا تب ہی صاحب ایمان ہوگا، اگر رسول اللہ سے تعلق نہیں تو تم ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے، تم ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے۔ سب سے ضروری چیز انسان کے لیے صاحب ایمان ہونا ہے، صاحب ایمان ہونا ہے۔ نماز تب بنے گی جب انسان صاحب ایمان ہوگا، ورنہ وہ فقط ایکسرسائز کہلائے گی۔ روزہ تب بنے گا جب انسان صاحب ایمان ہوگا، ورنہ وہ فقط فاقہ ہوگا۔ حج تب بنے گا، نامہ اعمال میں مرتب تب ہوگا جب انسان صاحب ایمان ہوگا۔ اگر ایمان نہیں تو وہ ایک مشقت والا سفر ضرور ہوگا لیکن حج نہیں ہوگا، حج نہیں ہوگا۔ کوئی بھی عمل تمہارے نامہ اعمال میں تب مرتب ہوگا جب تم صاحب ایمان ہوگے۔ اگر تم صاحب
میں ایمان نہیں ہو تو جتنے مرضی اعمال کر لو کوئی عمل تمہارے نامہ اعمال میں مرتب نہیں ہوگا، کوئی عمل تمہاری آخرت کے لیے نفع بخش نہیں بنے گا۔ اب سوال یہ ہے، نماز تو ہم پڑھتے ہیں تو نظر آتی ہے، روزہ تو ہم رکھتے ہیں تو نظر بھی آتا ہے، محسوس بھی ہوتا ہے، حج تو ہم کرتے ہیں تو وہ سفر معلوم ہے کہ حج ایسے کرنا ہے، نظر آتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ایمان ضروری ہے، اگر ایمان نہیں تو کوئی عمل نہیں۔ اب یہ ایمان کس چیز کو کہتے ہیں؟ ایمان کس چیز کو کہتے ہیں؟ ایمان آنکھ سے نظر نہیں آتا، ایمان ہاتھ سے محسوس نہیں ہوتا، ایمان زبان سے چکھا نہیں جا سکتا، کانوں سے سنا نہیں جا سکتا۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ جو ہوگا تو نماز نماز بنے گی، جو ہوگا تو حج حج بنے گا، جو ہوگا تو روزہ روزہ بنے گا، جو ہوگا تو کوئی بھی عمل نامہ اعمال میں مرتب ہوگا۔ یہ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اگر کہا جائے کہ ایک جملے میں ایمان کی تعریف بیان کرو تو اگر کہیں کہ نماز ایمان کی تعریف ہے، نماز ایمان کا حصہ ضرور ہے لیکن ایمان کی تعریف نماز نہیں ہوگی ایک جملے میں، کیونکہ ایمان میں نماز کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ اگر کہا جائے کہ روزہ ایمان کی تعریف ہے، ہاں ایمان کا حصہ ضرور ہے لیکن یہ ایمان کی تعریف نہیں ہے، کیونکہ ایمان میں روزے کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ اگر کہا جائے کہ زکوٰۃ اور حج ایمان ہے، ہاں یہ ایمان کا حصہ ہے لیکن یہ ایمان کی تعریف نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی ایمان میں بہت کچھ موجود ہے۔ اگر کہا جائے کہ عقیدہ توحید ایمان کی ایک لفظ کی تعریف ہے، ہاں یہ ایمان کی بنیاد ہے، ہاں یہ ایمان کی اصل ہے، ہاں یہ ایمان میں شرط اول ہے، لیکن یہ بھی ایمان کی تعریف نہیں ہے، کیونکہ اس پہ اور بھی بہت سے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، اور بھی بہت سے مذاہب ایسے ہیں جو توحید کو مانتے ہیں، جو توحید کو مانتے ہیں، وہ سب اس پہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ مسلمانوں کے ایمان کی تخصیص صرف مسلمانوں کے ایمان کا امتیاز صرف توحید سے نہیں ہوگا، تو پتہ چلا ایک جملے میں عقیدہ توحید بھی مسلمانوں کے ایمان کے لیے نقطہ اشتراک نہیں بنے گا۔ اب سوال یہ ہے، یا اللہ اگر ایک لفظ میں کسی کو بتانا ہو کہ ایمان کسے کہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ ایک لفظ میں ایمان کی تعریف بیان ہو رہی ہے، میرے حبیب فَلَا وَرَبِّكَ، مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم ہے، ذرا اس کی شان تو دیکھو، وہ عالمین کا رب ہے، وہ تیرا بھی رب ہے، وہ میرا بھی رب ہے، وہ فَلَا وَرَبِّ العالمین بھی فرما سکتا تھا، مجھے عالمین کا رب ہونے کی قسم ہے، وہ فَلَا وَرَبِّ المرسلین بھی فرما سکتا تھا، مجھے مرسلین کا رب ہونے کی قسم ہے، وہ فَلَا وَرَبِّ الانبیاء بھی فرما سکتا تھا، مجھے انبیاء کا رب ہونے کی قسم ہے۔ فرماتا ہے سب اپنی جگہ، میرے حبیب سب کو چھوڑو، فَلَا وَرَبِّكَ مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے، مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم ہے۔ قسم کیا ہے؟ لا یؤمنون، ایک لفظ میں بتایا جا رہا ہے ایمان کیا ہے، ایک جملے میں بتایا جا رہا ہے ایمان کسے کہتے ہیں، ایک جملے میں بتایا جا رہا ہے عقیدہ کسے کہتے ہیں، ایک جملے میں بتایا جا رہا ہے مسلمان کسے کہتے ہیں۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، میرے حبیب مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے، لا یؤمنون، وہ مومن نہیں ہے، وہ جتنی نمازیں پڑھ لے، وہ جتنے روزے رکھ لے، وہ جتنے حج کر لے، ظاہر ہے کافر کو تو مومن ہونے کا دعویٰ ہی نہیں ہے، یہ منافق اور مومن میں تخصیص کی جا رہی ہے۔ لا یؤمنون، حبیب وہ مومن نہیں ہے، جتنی نمازیں پڑھ لے، جتنے روزے رکھ لے، جتنی تبلیغیں کر لے، جتنے چلے کاٹ لے، جتنے درس دے دے، لا یؤمنون، وہ مومن نہیں ہے۔ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، میرے حبیب تب تک کوئی مومن ہو نہیں سکتا جب تک وہ آپ کو اپنے ہر معاملے میں اپنا بادشاہ تسلیم نہیں کر لیتا، آپ کو اپنے معاملے ہر معاملے میں اپنا بادشاہ تسلیم نہیں کر لیتا۔ تو پتا چلا کہ اگر ایک لفظ میں ایمان کی تعریف چاہیے تو وہ تعریف عشق مصطفیٰ ہے، وہ تعریف عشق مصطفیٰ ہے۔ ایک لفظ میں اگر ایمان کی ڈیفینیشن جاننا چاہتے ہو تو وہ غلامی مصطفیٰ کا نام ہے، ایمان غلامی مصطفیٰ کا نام ہے۔ روزہ، نماز، حج یہ سب ارکان دین ہے، ایمان تو نبی کی محبت کا نام ہے، ایمان تو نبی کی محبت کا نام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت،
اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 میں اللہ ایمان کا معیار بیان فرما رہا ہے، ایمان کا معیار بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ ایمان لائیں میرے حبیب علیہ السلام پر اس طرح جس طرح لوگ ایمان لائے، یہاں ناس سے مراد صحابہ ہے، جس طرح میرے حبیب کا صحابہ ایمان لائے تب ان کا شمار جو ہے وہ ہدایت یافتہ لوگوں میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قیامت تک آنے والوں کو بتا رہا ہے کہ اگر ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہو تو رسول اللہ پہ ایسا ایمان لاؤ جیسا صحابہ ایمان لائے ہیں، رسول اللہ پہ ایسا ایمان لانا ضروری ہوگا جیسے رسول اللہ کے صحابہ نے ایمان لایا، جیسے رسول اللہ کے صحابہ نے ایمان لایا۔ اور سورہ بقرہ میں بھی اللہ قریب ارشاد فرماتا ہے لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، جو کہتے ہیں ہم اللہ پہ ایمان لائے، جو کہتے ہیں ہم یوم آخر پہ ایمان لائے، لیکن اللہ فرماتا ہے وہ جھوٹے ہیں، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اس کی وجہ کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے اور اللہ ان کی بیماری کو بڑھا چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، یوم آخر پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی کتاب پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن اللہ فرما رہا ہے وہ کہتے ضرور ہیں لیکن وہ جھوٹے ہیں، وہ ایمان والے نہیں ہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ مفسرین نے وہ بیماری ڈھونڈنا شروع کی کہ آخر یہ کون سی بیماری ہے کہ اللہ پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، کتاب پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، یوم آخر پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جھوٹے ہیں، اس کے باوجود جھوٹے ہیں۔ مفسرین نے وہ بیماری ڈھونڈی اور بیان کی، کہا وہ بیماری یہ ہے کہ ان کا سر تو کعبے کو جھکتا ہے لیکن دل میں مدینے والا نہیں بستا۔ اللہ فرما رہا ہے تو 1000 سجدہ بھی کر لے، جب تک دل میرے حبیب کے حوالے نہیں کرے گا تو ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، تو ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے ایمان کا معیار بیان فرما دیا۔ حضور نبی ارشاد فرما دیا کہ بنی اسرائیل میں 72 اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ بنی اسرائیل میں 72 ہوئے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ صرف ایک جماعت جنت میں جائے گی، صرف ایک جماعت ایسی ہے جس نے جنت میں جانا ہے، صرف ایک جماعت حق میں ہوگی۔ اور اس کی یا رسول اللہ وہ کون سی جماعت ہوگی؟ حضور نے فرمایا جو میرے صحابہ کے نقش قدم پہ چلے گی، جو میرے صحابہ کے نقش قدم پہ چلے گی۔ میں نے قرآن کی ایک آیت، قرآن کی 2 آیات اور حضور کی ایک حدیث آپ کے آگے رکھ دی کہ اللہ نے اور رسول اللہ نے یہ معیار بیان فرما دیا کہ ایمان والا فقط وہ ہے جس کا عقیدہ صحابہ کے عقیدوں کے مطابق ہوگا، جس کا رسول اللہ کی ذات پہ وہ عقیدہ ہوگا جو صحابہ کا عقیدہ ہے۔ اب ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم حق پہ ہیں باقی سارے جہنمی ہیں، ہر کسی کا یہ دعویٰ ہے کہ بس میں حق پہ ہوں باقی سب جہنمی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا، الحمدللہ میں حق پہ ہوں، الحمدللہ ہم حق پر ہیں، لیکن صوفیاء کسی پہ فتوے نہیں لگاتے، صوفیاء کسی پہ گالیاں نہیں دیتے۔ ہاں ہماری صفوں میں کالی بھیڑیں گھس آئی ہیں، کافی حد تک تعاقب ہو گیا، باقیوں کا بھی ہو جائے گا۔ ہاں ہماری صفوں میں کالی بھیڑیں ہیں، لیکن میں بتا رہا ہوں صوفیاء کسی پہ کیچڑ نہیں اچھالتے، کسی پہ کیچڑ نہیں اچھالتے۔ میں کسی کو جہنمی نہیں کہتا، لیکن میں قرآن و حدیث سے بتا چکا ہوں کہ اللہ نے اور رسول اللہ نے یہ واضح فرما دیا ہے کہ ایمان والا بس وہ ہے جس کا عقیدہ صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہے۔ اب میں صحابہ کا عقیدہ آپ کے آگے رکھتا ہوں اور فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ کون نعروں کی حد تک صحابہ کا نوکر ہے اور کس کے عقیدے صحابہ کے عقیدوں کے مطابق۔ نعرے کو لگا دینا بہت آسان ہے کہ ہم صحابہ کے نوکر ہیں، ہم صحابہ کے غلام ہیں، ہم صحابہ کے پیروکار ہیں۔ مسجد عمر فاروق بنا دینا بہت آسان ہے، وہ بنے گی تب جب اس میں عقیدہ فاروق اعظم بیان کیا جائے گا، جب اس میں وہ عقیدہ بیان کیا جائے گا جو فاروق اعظم کا عقیدہ ہے، جو افضل البشر بعد از انبیاء کا عقیدہ ہے۔ جب تک وہ عقیدہ بیان نہیں کیا جائے گا تب تک وہ صحابہ کا نوکر ہو ہی نہیں سکتا۔ اب صحابہ کا رسول اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ تھا، صحابہ کا رسول اللہ کے بارے میں کیا مزاج تھا، یاد رکھنا رسول اللہ کی بات کے آگے اگر مگر کرنا یہ صحابہ کا عقیدہ نہیں تھا۔ صحابہ رسول اللہ کو کسی دلیل کی وجہ سے نہیں مانتے تھے، بلکہ صحابہ جس دلیل کو مانتے تھے رسول اللہ کی وجہ سے مانتے تھے۔ صحابہ رسول اللہ، صحابہ کے لیے رسول اللہ کسی دلیل کی وجہ سے معتبر نہیں تھے، بلکہ صحابہ کے لیے ہر دلیل رسول اللہ کی وجہ سے معتبر تھی۔ بخاری میں موجود ہے حضور علیہ السلام مینا میں رونق افروز ہے اور صحابہ سے سوال فرماتے ہیں اے میرے صحابہ آج کون سا دن ہے؟ سب کو پتہ ہے یوم النحر۔ کہا یا رسول اللہ ہمیں نہیں پتا کون سا دن ہے، آپ جانتے ہیں۔
حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ مکہ کی طرف اشارہ کیا تو یہ کون سا شہر ہے؟ سب کو پتا ہے کہ حج جو ہے وہ شام میں جا کے نہیں کیا جاتا، حج مصر میں جا کے نہیں کیا جاتا، حج افریقہ میں جا کے نہیں کیا جاتا، دور دور سے سفر کر کے حج کے لیے مکہ آئے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ کون سا شہر ہے؟ تو یا رسول اللہ ہمیں نہیں پتا کون سا شہر ہے، آپ جانتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے؟ بخاری میں موجود ہے۔ حضور نے فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہر ایک کو پتا ہے کہ حج ذی الحج میں ہوتا ہے، حج کا انتظار تھا، حج کرنے آئے ہیں ذی الحج میں۔ کہا یا رسول اللہ ہمیں نہیں پتا کون سا مہینہ ہے، آپ جانتے ہیں، بخاری میں موجود ہے۔ بعد میں کسی نے صحابہ سے پوچھا تم عجیب لوگ ہو، تمہیں نہیں پتا تھا کون سا دن ہے، تمہیں نہیں پتا تھا کون سا مہینہ ہے، تمہیں نہیں پتا تھا کہ کون سا شہر ہے؟ کہا اللہ کی قسم پتا تھا۔ کہا اگر پتا تھا تو بولے کیوں نہیں؟ کہا یہ تو پتا تھا کہ شہر مکہ ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا مزاج یار کیا ہے، یہ نہیں پتا تھا کہ حضور کیا سننا چاہتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر حضور کہہ دیتے یہ مکہ نہیں یہ مدینہ ہے، ہم نے آج کے بعد اسے مدینہ کہلاتا۔ یہ تو پتا تھا کہ حج ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ مزاج یار کیا ہے۔ اگر رسول اللہ کہہ دیتے یہ حج نہیں یہ رمضان ہے، ہم نے اس کو رمضان کہلاتا۔ پتا چلا صحابہ رسول اللہ کو صرف قاصد نہیں مانتے تھے، صرف پیغام رسا نہیں مانتے تھے، بلکہ شریعت کا مالک اور اپنا سب کچھ مانتے تھے۔ صحابہ کا عقیدہ بتا رہا ہے، وہ حج اپنی جگہ، مکہ اپنی جگہ، یوم النہر اپنی جگہ۔ مصطفیٰ کہتے ہیں یہ مکہ نہیں کہ مدینہ ہے، ہمارے لیے یہ مدینہ۔ رسول اللہ کی ذات تھی، صحابہ کے لیے سب کچھ رسول اللہ کی ذات اقدس تھی۔ آج لوگ کہتے ہیں نبی کا کام تو صرف پیغام دینا ہے، بس نبی کا پیغام سنا اور پھر ڈائریکٹ اللہ سے جڑ جاؤ، ڈائریکٹ اللہ سے جڑ جاؤ۔ ان سے کبھی پوچھا کہ اللہ نے کبھی تم سے ڈائریکٹ بات کی کیا؟ ڈائریکٹ اللہ سے باتیں کرو۔ پوچھو کبھی اللہ نے تم سے ڈائریکٹ بات کی؟ کہا نہیں، کبھی بھی نہیں کی۔ تو پھر تو تم کہتے ہو اللہ نے یہ کہا، اللہ نے یہ کہا، اللہ نے یہ کہا، وہ کہاں سے نکالا ہے؟ کہا رسول نے بتایا ہے۔ کہا رسول کے علاوہ بھی اللہ نے کبھی تم سے بات کی؟ کہا نہیں، کبھی نہیں کی۔ تو میں نے کہا نادان، جب تو اللہ ہو کے رسول کے ذریعے کے بغیر تجھ سے بات نہیں کرتا تو تو بندہ ہو کے رسول کے وسیلے کے بغیر اس کا کہتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم کو خدا چاہیے، ہم بھی کہتے ہیں ہاں باخدا چاہیے، پر خدا تک پہنچنے کا زینہ تو ہو ہاتھ میں دامن مصطفیٰ۔ صحابہ کے لیے سب کچھ رسول اللہ کی ذات تھی۔ رضوی صاحب صحابہ کی عقیدتوں کا قبلہ مصطفیٰ کی ذات تھی، صحابہ کی ایمان کا مرکز مصطفیٰ کی ذات تھی، صحابہ کا دین ایمان کلمہ مصطفیٰ کی ذات تھی۔ صحابہ کے لیے سب کچھ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ بخاری میں موجود ہے۔ میں بتا رہا ہوں ایمان کا معیار صحابہ ہے، اور صحابہ کا ایمان کیا تھا؟ کیا صحابہ رسول اللہ کو اپنے جیسا انسان مانتے تھے؟ کیا رسول اللہ کو صحابہ صرف پیغام رسا مانتے تھے؟ کیا صحابہ رسول اللہ کو صرف پیغام کی حد تک صرف مخبر مانتے تھے، یا صحابہ رسول اللہ کو اپنا سب کچھ مانتے تھے؟ میں بتا رہا ہوں، بخاری میں موجود ہے۔ کسی کو گالیاں وہ دے جس کے اپنے دامن میں کچھ نہ ہو۔ اہل سنت نے عشق کے نام پہ کوئی نیا بازار گرم نہیں کیا۔ الحمدللہ ہم فخر سے کہتے ہیں، حلف دے کے کہتے ہیں، ہمارے آگے آگے بات کرو، ایک ایک عقیدے سے ثابت کریں گے اہل سنت کا ہر عقیدہ یا رب کے قرآن سے آیا ہے یا مصطفیٰ کے فرمان سے۔ یہی وجہ ہے کم و بیش اہل سنت کا سب کا یہی مزاج ہے کہ ہم نے کسی کو گالی نہیں دینی، ہم نے جواب میں قرآن و حدیث پیش کرنا۔ کم و بیش نہیں، خوارج کو نکال دو، اہل سنت کا یہی مزاج ہے۔ اہل سنت کا یہی مزاج ہے۔ خوارج کا مزاج اور ہے، اہل سنت اسی ذمہ دار نہیں ہے۔ صحابہ کے لیے سب کچھ کون تھا؟ بتاؤ، صحابہ کا ایمان کی بنیاد کون تھی؟ نام آپ لوگ ثابت کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں۔ صحابہ کا ایمان کی بنیاد کون تھا؟ صحابہ کا ایمان کا مرکز کون تھا؟ صحابہ کا ایمان کی اصل کون تھا؟
किबला कौन था, सहाबा की सोच का किबला कौन था, सहाबा का दीन कौन था, सहाबा का ईमान कौन था, सहाबा का कलमा कौन था। खुदा की कसम ये किसी ने अबू बकर के अकीदे की तर्जुमानी की है कि बेटा दीन भी तू, ईमान भी तू, बेटा किबला दादा। ईमान की बुनियाद मेरे मुस्तफ़ा की ज़ात अत्थर, मेरे मुस्तफ़ा की ज़ात अत्थर। मैं साबित करता हूँ, बुखारी में मौजूद है। आका अलैहिस्सलाम ज़ोहर की नमाज पढ़ा रहे हैं, 2 रकअत पढ़ा ली और 2 बाकी है। ये हदीस आप सब ने सुनी है, मेरा तबसरा सुनना। 2 रकअत हुजूर ने पढ़ा ली और 2 बाकी है। दिल में क्या ख्याल आया कि किबला बदल दिया, दिल में ख्याल आया कि किबला बदल दिया जाए। जिसकी सोच का यह आलम है, उसके इख्तियार का, उसके हाथ का आलम क्या होगा, उसके हाथ का आलम क्या होगा। हुजूर ने इशारे से चांद तोड़ा, मौजूद से हट के एक बार इशारे से चांद तोड़ा। इशारे में कोई ताकत नहीं होती। मैं यहाँ इशारा कर रहा हूँ, यहाँ इशारा कर रहा हूँ, यहाँ इशारा कर रहा हूँ, कोई मेरा इशारा पकड़े ना। इशारे का ना कोई वजूद है ना कोई ताकत है। जिसके इशारे में इतनी ताकत है कि जमीन से इशारा करे तो चांद टूट जाता है, उसके हाथ की कुव्वत का आलम है। जिसके ख्याल का ये आलम है, ख्याल आया कि किबला बदल दिया जाए। रसूलुल्लाह के दिल में ख्याल आया कि क्या ही अच्छा हो कि मुसलमानों का किबला बैतुल मक़दस के बजाय बैतुल्लाह को बना दिया जाए। तो रसूलुल्लाह को अपने जैसा कहता है, जरा कभी मुसल्ले पे खड़े होकर ये ख्याल लाए ना कि आज मैं किबला बदल दूं। ख्याल से ईमान जाने का खतरा है और इजहार से जान जाने का खतरा हो जाएगा, इजहार से जान जाने का खतरा हो जाएगा। जरा ऐसा इजहार करके देखे ना अपने मिंबर में खड़े होकर कि आज मैं किबला बदल रहा हूँ, बाकी काम उसके मुक्तदी खुद कर लेंगे। रसूलुल्लाह के दिल में ख्याल आया कि किबला बदल दिया जाए। मेरा मिजाज नहीं, लेकिन मुझे एक पंजाबी का माया याद आ रहा है, सुना दूं आपको। मेरे पास नात खानों वाली सुर तो नहीं है, पर मोहब्बत का गुण जरूर है। कोई पानी गिर जागा, कोई पानी गिर जागा, ओ मेरे आका जिते रुख कर दे काबा, ओ दर फिर जागा, आका जिते रुख कर दे काबा, ओ दर फिर जागा। आप थक गए हो, जरा मेरा साथ कहो, आका जिते रुख कर दे काबा, ओ दर फिर जागा। कोई ऐसा ला के तो दिखाओ। नाराए रिसालत। कोई जुल्फान चले वे चले। कोई जुल्फान मेरी मादरी जुबान पंजाबी नहीं है, मुझे पंजाबी इतनी अच्छी आती नहीं है, लेकिन आप बर्दाश्त करें जैसी भी है। कोई जुल्फान चले वे चले, और सारा जग सारा है मेरे आका तू थले, मेरे आका तू थले। कोई सड़दा है सड़ जा, कोई सड़दा पे सड़ जावे, कोई मरदा है मर जा, कोई सरदा है सड़ जावे, कोई मरदा है मर जावे, पर सुनिया ने गज वज के मिलाद नाराए रिसालत। ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। दिल में ख्याल आया कि किबला बदल जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे हबीब अलैहिस्सलाम, हम आपकी निगाहों का आसमान की जानिब उठना देख रहे हैं। अच्छा, अल्लाह चाहता
کوئی انتظار ہوتا تھا. رسول اللہ نماز پڑھا رہے تھے, بعد میں وہی آ جاتی کہ حبیب اپنی نماز سے قبلہ بدل دینا. اللہ چاہتا تو سلام پھیرنے کا انتظار ہوتا تھا, لیکن اللہ نے فرمایا حبیب کی مرضی کہیں اور ہو اور لوگ سجدے کہیں اور کریں, یہ ہمیں گوارا ہی نہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, حکم آیا میرے حبیب ہم ضرور بنا دیں گے اسے قبلہ جہاں آپ کی رضا ہوئی. ابھی اسی وقت جدھر دل کرتا ہے رخ کو پھیرو, ہم اسے قبلہ بنا دیں. یہاں تک تو آپ نے سنا کہ حضور نے دوسری جانب رخ کیا اور قبلہ بدل دیا. اب سنو صحابہ کا عقیدہ کیا ہے. ہمیں عقیدہ وہ عمل کرنا ہے جو صحابہ کا عقیدہ ہے. مجھے بتاؤ یہ قرآن کو اس کی اگر تھوڑی سی کم ہو جائے, یہ قرآن کی آیت کس پر اتری؟ یہ قرآن کی آیت کس پر اتری؟ رسول اللہ. کیا صحابہ نے قرآن اترتے سنا؟ ہرگز نہیں سنا. کیا صحابہ نے اللہ کا حکم آتا ہے سنا یا دیکھا کہ تحویل قبلہ کا حکم آ گیا ہے, قبلہ بدلنے کا حکم آ گیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ ہرگز نہ سنا. صحابہ کا وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ قبلہ بدل رہا ہے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ بخاری کی حدیث پڑھو, مجھے نکال کر دکھاؤ کہ کیا حضور علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ قبلہ بدل رہا ہے؟ کیا حضور نے زبان سے ارشاد فرمایا کہ میں قبلہ بدل رہا ہوں؟ جواب یہ ہے کہ ہرگز نہیں. صحابہ کا وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ قبلہ بدل رہا ہے. اللہ نے معیار کیا بتایا ہے؟ ایمان والے تب ہوگا جب عقیدہ کیا ہوگا؟ وہ عقیدہ ہوگا جو صحابہ کا عقیدہ ہے. اب ایک طرف یہ عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر نبی کا خیال نماز میں آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. یہ عقیدہ سنتے ہو نا کہ نماز میں نبی کا خیال مت کرنا, اگر نبی کا خیال آیا تو نماز ٹوٹ جائے گی. ایک طرف یہ عقیدہ بولا جا رہا ہے کہ اگر نماز میں خیال مصطفیٰ آئے تو نماز ٹوٹتی ہے, اور ایک طرف یہ عقیدہ کہا جا رہا ہے. اور بات ایسی نہیں ہے, بات یہ ہے اگر نماز سے خیال مصطفیٰ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. ایک طرف سے آواز آ رہی ہے خیال آنے سے نماز ٹوٹتی ہے, اور اہل سنت کہہ رہے ہیں نہیں خیال چانے سے نماز ٹوٹتی ہے. آپ بخاری کی حدیث میں سنا رہا ہوں, رسول اللہ پر وحی آئی کہ قبلہ بدل دیا جائے. صحابہ کے خیال میں بھی نہیں ہے کہ قبلہ بدل رہا ہے. رسول اللہ نماز پڑھا رہے ہیں, رسول اللہ نے نماز کی حالت میں رخ کعبے سے ہٹا کے ادھر کیا. صحابہ کو یہ نہیں پتا قبلہ بدلا, صحابہ کو صرف اتنا پتا ہے رخ مصطفیٰ وہاں سے ہٹ کے یہاں ہو گیا. صحابہ نے ایک لمحہ نہ لگایا, رخ وہاں سے ہٹا کے وہاں کر لیا تھا رسول کا رخ. آج بھی اگر مسجد قبلتین جاؤ تو وہاں کھڑے ہو کر لوکیشن سرچ کر لینا, اگر ادھر کعبہ ہے تو رائٹ ایٹ دی بیہائنڈ بالکل پیچھے بیت المقدس ہے. صرف چہرہ یہاں سے یہاں نہیں کرنا تھا, پیچھے رک کر کے امام کو تک جا کے نماز مکمل کرنی تھی. رسول اللہ نے نماز پڑھاتے پھر رخ یہاں سے یہاں کیا. صحابہ کو یہ نہیں پتا کہ قبلہ بدلا ہے, ابھی تک یہی پتا ہے کہ قبلہ وہاں ہے. صحابہ کو اتنا پتا چلا رخ مصطفیٰ وہاں سے ہٹ کے یہاں ہو گیا, صحابہ نے لمحہ لگایا رخ یہاں کر لیا. حضور دوسری طرف رخ کر کے چل پڑے. صحابہ کو نہیں پتا کہ اس کولے پہ جا رہے ہیں یا بازار میں جا رہے ہیں. نماز نہیں توڑی, نماز کی حالت میں رسول کے پیچھے پیچھے چل پڑے. رضوی صاحب مجھے سمجھ نہیں آتی یہ فاطمہ کا بابا چل رہا تھا یا صحابہ کی عقیدتوں کا قبلہ چل رہا تھا. اگر صحابہ سے پوچھو اور صحابہ قبلہ ادھر ہے, تم کہاں جا رہے ہو؟ خدا کی قسم صحابہ کا یہی جواب ہوگا, جس جگہ وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں. نماز پڑھاتے ہیں, صحابہ ادھر رک کر کے نمازیں پڑھتے ہیں. اللہ بعد میں سورہ بقرہ میں فرماتا ہے اور میرے حبیب علیہ السلام قبلہ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم دیکھیں کون رسول کی اطاعت کرتا ہے اور کون الٹے قدم پھر جاتا ہے. ہر صحابی نے ثابت کیا عبادت کا مرکز کعبہ
लेकिन ईमान का मरकज मुस्तफा का। रसूलुल्लाह की बात के आगे अगर मगर करना सहाबा का मिजाज नहीं था। रसूलुल्लाह की शानों में हवाले मांगना ये सहाबा का मिजाज नहीं था। मैं ये नहीं कह रहा कि हवाले न मांगो, अल्हम्दुलिल्लाह हम हवाला दे के बात करते हैं, लेकिन बाज रवायतें इश्क की आयत होती है, बाज दास्तानें इश्क की दास्तानें होती है, बाज मामलात इश्क के मामलात होते हैं। अगर उनका शरीयत से टकराव ना हो रहा हो तो रसूलुल्लाह की मोहब्बत में कोई करे तो उस पर फतवे ना लगाया करो। बुखारी में मौजूद है, जब कुफार मक्का ने सफीर बना के भेजा उर्वा बिन मसऊद को रसूलुल्लाह की बारगाह में, वो आते हैं सफीर बन के आते हैं, मुलाहजा करके वापस जाते हैं, कहते हैं भूल जाओ तो रसूलुल्लाह से मुकाबला नहीं कर सकते। बुखारी में मौजूद है, उर्वा बिन मसऊद जाकर रसूलुल्लाह के दुश्मनों से कहते हैं भूल जाओ तुम रसूलुल्लाह से मुकाबला नहीं कर सकते। उस वक्त मुसलमान नहीं थे, कुफार मक्का का सफीर बन के आया था। कुफार मक्का परेशान हो गए, कहा ऐसा क्या देख के आए हो, हमने तुम्हें सफीर बना के भेजा, तुम उनके नाथवा बन के आ गए हो कि कह रहे हो कि मुकाबला ही नहीं कर सकते। कितनी तलवारें देख के आए हो, कितनी फौज देख के आए हो। कहा खुदा की कसम उनकी ताकत में तलवार में नहीं किसी और चीज में देख के आया। ऐसा क्या देख के आए हो, क्या वो तादाद में बहुत ज्यादा है? कहा नहीं, तादाद शायद हमारी ज्यादा हो। कहा उनके पास तलवारें बहुत ज्यादा है। कहा नहीं, वो भी शायद तुम्हारे पास ज्यादा है। कहा उनके पास लड़ाकू बहुत ज्यादा है। कहा नहीं, वो तो तुम्हारे पास भी है। कहा फिर ऐसा क्या देखा? कहा मैंने देखा रसूलुल्लाह ने लुआब दहन खूब मुबारक फेंकने का इरादा किया, जमीन देखती रह गई हसरत भरी निगाहों से, काश ये मुझ पे गिरे। सहाबा ने जमीन पे ना गिरना दिया बल्कि लेके चाटना शुरू हो। रसूलुल्लाह ने वुज़ू किया, रसूलुल्लाह ने वुज़ू किया, एक पानी में इसका कतरा भी सहाबा ने जमीन में ना गिरने दिया, बल्कि कोई लेकर पी रहा है, कोई लेकर चेहरे पे मल रहा है, कोई लेकर सीने पे मल रहा है। किसी को पानी नसीब नहीं हुआ तो बुखारी में मौजूद है, वो सहाबी उस सहाबी के हाथों से हाथ मस कर रहा है जिसको रसूलुल्लाह के वज़ू का पानी मिला। बुखारी में ये कुछ नजर क्यों नहीं आता? फिर वो क्या कहते हैं कि हल्लाक ने हुजूर के मुंह में मुबारक काटे, बाल काटे, सहाबा ने एक बाल भी जमीन पे नहीं गिरने दिया। कोई लेके सीने से लगा रहा है, कोई दस्तार में सी रहा है, कोई चूम के अपने आंखों से लगा रहा है। और इमाम हाकिम की रवायात पे जाऊं तो शायद आपका हाजमा मुश्किल हो जाए। उम्मे ऐमन से पूछना पड़ेगा तू क्या पी गई? हाँ, लेकिन मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, बुखारी से ही बात करता हूँ। रसूलुल्लाह सहाबा रसूलुल्लाह का थूक चाट रहे हैं, सहाबा रसूलुल्लाह का वुज़ू का पानी पी रहे हैं, सहाबा रसूलुल्लाह के बालों को अपने सीनों से लगा रहे हैं। मैं पूछता हूँ हम मिलाद मनाए तो तुम पूछते हो ये कुरान में कहा है? हम अगर रसूलुल्लाह की नात सुनाए तो तुम पूछते हो ये कुरान में कहा है? हम अगर रसूलुल्लाह की मिलाद में झंडे लगाए तो तुम पूछते हो ये कुरान में कहा है? और हमसे तो पूछ रहे हो, जरा सहाबा से पूछो, तुम रसूलुल्लाह का थूक चाट रहे हो, ये कुरान में कहा लिखा है? तुम रसूलुल्लाह का वुज़ू का पानी पी रहे हो, ये कुरान में कहा लिखा है? तुम रसूलुल्लाह के बालों को दस्तारों में सी रहे हो, कुरान में कहा लिखा है? ऐसा करो मुल्ला जी, सहाबा का भी यही जवाब है, हमारा भी यही जवाब है। इश्क की इबारत किताब में नहीं, आशिकों के दिल में लिखी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, दरबार आलिया मुहम्मदिया ईदगाह शरीफ। मैंने ये तबसरा कुछ दिन पहले किया तो मैं मदीना शरीफ था, वरना बात जल्दी हो जाती। दूसरे मुल्क से बैठ के इंटरनेट पे बातों को चैलेंज कर देना भाईजान बहुत आसान होता है। हाँ, हमें पता है हदीस तकरीरी क्या होती है, यही तो बता रहे हैं। हदीस तकरीरी तुम कह रहे हो कि तुम्हें कुरान नहीं पता, ये हदीस तकरीरी से साबित है। तो भाईजान हम हदीस तकरीरी से यही साबित कर रहे हैं कि वो अमल हुजूर की मोहब्बत में जिसका टाकरा शरीयत से ना हो रहा हो, वो करना न सिर्फ जायज है बल्कि सहाबा के
तरीक़े पहली लंबी लंबी दाढ़ियां रख के पटके मार के शुरू हो जाते हैं। जिस तरह दीन का ठेकेदार है, कभी सामने आके बात करो तो तुम्हें बताए हदीस तकरीर से क्या क्या साबित होता है, क्या साबित होता है। दो जुमले बात करे तो अपनी ताकत के डरावे देते हो, कभी आके सामने बैठो तुम्हें बताए हदीस तकरीर से शुरू करना चाहते हो तो कान्ना का कद खुलिता कमाल तशाउ पे क्या तबसरा होगा, दूध चाटने में क्या तबसरा होगा। हम मिलाद का खाना खाए तो कहते हो हराम है, जो रसूल का दूध पीता है हदीस तकरीर तुम्हें नजर आती है और रसूल का बुग़्ज़ दिल से निकाल। आज ले उनकी पला, आज मदद मांग उनसे, फिर न माने के क़यामत में कहते मिलाद हराम है, लेकिन थूक पीना तकरीरी से साबित है। मैंने कहा जो रसूलुल्लाह का थूक भी जाते थे वो रसूलुल्लाह के मिलाद का लंगर न खाते। रसूलुल्लाह का बुग़्ज़ दिल से निकाल लो। अगर तुम्हारी इन भोंकों के पैसे खाना तुम्हारे लिए जायज है तो रसूलुल्लाह के मिलाद का लंगर खाना कौन कहता है? व्यापार किए बोलते हो, कुछ 100 किलोमीटर आगे चले जाओ तो हम भी वही के लेके बोलते हैं। आगे बात नहीं करूंगा। रसूलुल्लाह की बात आ जाए तो अगर मगर नहीं करनी। कहा भाई हम हदीस नहीं मानते। आजकल एक और बात आई, हमारे आगे सिर्फ कुरान से बात करो, हमें कुरान से बात साबित करो, हदीस हम नहीं मानते। मैंने कहा जरा रसूलुल्लाह को निकाल कर कुरान को साबित करो। रसूलुल्लाह को निकालो और कुरान को साबित करो। रसूलुल्लाह कुरान की तिलावत फरमाते और फरमाते ये कुरान है। भरी दुनिया में कुरान के इसके अलावा कोई दलील नहीं का रसूलुल्लाह ने फरमाया ये कुरान है। बताइए रिजवी साहब ये जुमले क्या कहलाएंगे? ये जुमले हदीस कहलवाएंगे। तो पता चला जो हदीस को बहुत कम दर्जा देते हैं वो ये सुन लें, बिला मुबालगा कुरान हदीस से बहुत अफजल है, लेकिन हदीस को फरामोश मत करना। कुरान को साबित करने के लिए हदीस की जरूरत होगी। बात सारी है ही रसूलुल्लाह की, सब कुछ रसूलुल्लाह का है, सब कुछ रसूलुल्लाह का। सहाबा अपना सब कुछ रसूलुल्लाह को मानते थे, रसूलुल्लाह को मानते थे। बस अल्लाह रसूलुल्लाह के सदके से हम पे करम करना, रसूलुल्लाह का वसीला मांगा करो। रसूलुल्लाह का वसीला मांगना ये अहले ईमान की पुरानी आदत है, ये पुरानी आदत है। पता कैसे? अल्लाहु अकबर, मक्का में कैद साली हो गई, बारिश नहीं हो रही, काफी अरसा हो गया मक्का में कैद साली है, बारिश नहीं हो रही, लोगों की अमवात हो रही है, लोग मर रहे हैं प्यास से, तकलीफ से, कैद साली है, बारिश नहीं हो रही। समाज कीजिए, इमाम कस्तलानी ने भी इसको नकल किया, कैद साली हो गई। अल्लाह अकबर, उस वक्त जो मक्का के सरदार थे हज़रत सैयदना अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आजकल लोगों को मेरे से बड़ी तकलीफ हुई भी है, बहुत उलझन हुई भी है, लेकिन याद रखना इतने डरपोक नहीं है, इतने डरपोक नहीं है। इंशाअल्लाह क़यामत के दिन भी तुम देखोगे अबू तालिब हमारा हाथ पकड़ कर जन्नत में ले लेंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, बात करते हुए ये ना कहा करें कि जो नहीं मानता वो ये है, जो नहीं मानता वो ये है। उन्हें पता है कि अहले सुन्नत में हमेशा से उलमा का इस बात पर अहले सुन्नत में इख्तिलाफ रहा है। बाज़ उलमा ईमान के कायल हैं और बाज़ अदम ईमान के कायल हैं। जो अदम ईमान का काबिल कायल है हम उनका भी एहतराम करते हैं, हम उनका भी एहतराम करते हैं। और अदम ईमान का जो काबिल कायल है इस बात की वजह से उनसे लान करना, इस बात की वजह से उनकी तौहीन करना ये कतई जायज़ नहीं है। लेकिन अदम ईमान वालों का भी हम एहतराम करते हैं, हम भी उनका बाकी दीगर मामलात में हम उनका अपना ईमान मानते हैं। लेकिन जब अदम ईमान वालों पर उंगली उठाने से हम रोकते हैं तो जो ईमान के कायल हैं उनको भी
ابھی آپ کو اہل سنت سے نکالنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میدان میں آ گئے تو پھر کھل کے بات ہو، ہم تو علی کے ساتھ ہیں، تم کس کے ساتھ؟ تم کس کے ساتھ ہو؟ نعرہ حیدری! کون لے کے گیا؟ حضرت سیدنا ابو طالب۔ باقیوں نے نبی کو بعد میں پہچانا، ابو طالب وہ ہے جس نے نبی کو اعلان نبوت سے پہلے پہچانا ہے۔ حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ، زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، ٹھنڈ پڑتی ہے ان کا نام ہے۔ حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام کو لے کے دیوار کعبہ سے لگاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا اللہ، بتوں سے نہیں مانگتے، بتوں سے نہیں مانگا، عرض کی یا اللہ اس سونے چہرے والے جوان کے صدقے سے بارش نازل فرما۔ لمحوں میں بارش برستی ہے۔ حضرت ابو طالب اشعار کہتے ہیں، پہلے نعت خواہ حضور کے حضرت ابو طالب ہے، حضور کے پہلے نعت خواہ حضرت ابو طالب ہے، اور یہ تو بخاری میں بھی حضرت ابو طالب کے اشعار موجود ہیں کہ بعد میں ایک موقع پر بارش ہوئی حضور کی دعا پر، حضور نے اس وقت فرمایا صحابہ تم میں سے کون ہے جو مجھے ابو طالب کے وہ اشعار سنائے گا؟ دوستوں یہ مزاج ہے بھائی، ہم تو یہ کہتے ہیں اصحاب کہف کا کتا جنت جائے گا صرف اس وجہ سے کہ ولیوں کے دروازے پہ بیٹھا، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس نے ساری زندگی مصطفیٰ کو اپنے کندھوں پہ بٹھا دیا؟ حضور نے فرمایا کسی بھی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دو، کسی بھی یتیم کی کفالت کر دو تو جنت میں میرے ایسے قریب ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں، کسی بھی یتیم کی کفالت کر دو تو جنت میں میرے ایسے قریب ہوگے جیسے یہ 2 انگلیاں۔ میں سوال کرتا ہوں کسی بھی یتیم کا کفیل جنت جا رہا ہے، حضور کے کفیل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضور کے کفیل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ باقی غیر معیاری 2 ٹکے کے لوگوں سے مخاطب ہونا ہماری عادت نہیں ہے۔ الحمدللہ میں نے کہا ہم اہل سنت کے ہر عقیدے کا احترام کرتے ہیں، ہر موقف کا احترام کرتے ہیں اور اپنا موقف بیان کرتے ہیں، پر اسٹریٹ مارکیٹ سے میں براہ راست مخاطب نہیں ہونا چاہتا۔ کبھی کسی بڑے سے بات کراؤ تو کرے، رسول اللہ کا وسیلہ مانگنا یہ بھی اہل ایمان کا پرانا عادت ہے۔ آخری بات، کون کون یہاں رسول اللہ کو زندہ مانتا ہے؟ ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، چبل میں رہ کے بھی کانٹوں کے پھول زندہ ہے۔ بتا رہا ہوں سجا کر حضور کی محفل، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے۔ لکھا ہے کہ آقا علیہ السلام کو اپنی قبر انور کے اندر رونق افروز ہوا، 3 دن اور 3 راتیں گزری تھی، حضور اپنی قبر میں زندہ، حضور کو اپنی محل مبارک میں، یہ ابن کثیر نے نہیں کہا، یہ توفیق نہیں ہوئی تو میں واقعہ بیان کر رہا ہوں، یہ ابن کثیر نے لکھا کہ حضور کو اپنی قبر انور کے اندر رونق افروز ہوئے، 3 دن گزرے تھے۔ اللہ اکبر، ایک عرابی مدینہ منورہ آیا اور اپنی جان پہ ظلم کیا ہوا تھا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اس آیت کی تفسیر میں یہ واقعہ موجود ہے۔ مدینہ منورہ آیا تو حضور کو قبر انور کے اندر رونق افروز ہوئے، 3 دن گزرے تھے۔ جس صحابی سے کہے میں نے رسول اللہ سے ملنا ہے، وہ رسول اللہ کی یاد میں رو پڑے۔ آخر پہنچ گیا حضرت علی تک۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کسی کو علی مل جائے اور پھر نبی نہ ملے؟ یہ کیسے ہو ہی نہیں سکتا، یہ بات ممکن ہی نہیں ہے۔ پہنچ گیا حضرت علی تک اور کہا، اور الحمدللہ مجھے نقشبندی مجددی ہونے کے لیے کسی چبل ملنا کے صدقے اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ میرے بزرگوں کی قبروں کے بارے میں جا کے کسی بھی مجددی سے
तरीन की कब्र मेरे मुजद्दिदी और नक्शबंदी होने की गवाह। हाँ, तो वो पहुंचा रसूलुल्लाह की बारगाह, हजरत अली की बारगाह में पहुंचा। हजरत अली की बारगाह में पहुंच के कहता है मैंने रसूलुल्लाह से मिलना है। हजरत अली ने ये नहीं फरमाया कि ना अब ये ना कहना, अब तो ये मुमकिन ही नहीं है। हजरत अली ने उसका हाथ पकड़ा और कब्र मुस्तफ़ा पे ले कहा ये है रसूलुल्लाह, जो मांगना है इनसे मांग, ये तुझे अता फरमाएंगे। उसने क्या किया, रसूलुल्लाह की कब्र में सर रखा और रोना शुरू हो गया। कहा या रसूल अल्लाह, अपना काम मैंने किया, आपके कदमों में हाजिर हो गया, अब आप अपना काम करें, मैं रब को मुझ में राजी करवाए। हजरत अली फरमाते हैं दीगर सहाबा ने भी कहा, हम सब ने अपने कानों से सुना कि हुजूर की कब्र से आवाज आती है, जा मैंने तेरे रब को तुझ में राजी करवा दिया, जा मैंने तेरे रब को तुझ में राजी करवा दिया है। सईद बिन मुसय्यब कहते हैं कि जब लानती मरवान में, जब लानती यजीद ने मस्जिद नबी की हुर्मत को पामाल किया, अभी तक उसका जुर्म ही नहीं पता। जब उसने मस्जिद नबी की हुर्मत को पामाल किया, मस्जिद नबी में आकर घोड़े बांध दिए, तो कहते हमें खतरा हुआ कि अब मस्जिद नबी में आज़ान और इकामत नहीं होगी। हजरत सईद बिन मुसय्यब कहते हैं वो कीला दिल और कीला रातें मैं अपने कानों से सुनता था कि हुजूर की कब्र से आज़ान की भी आवाज आती थी और इकामत की भी आवाज आती थी। आखिरी हदीस से बात खत्म करता हूँ। मोता इमाम मालिक की एक हदीस है जिसको अक्सर लोग अपने गलत अकीदे का मुकदमा बना के पेश करते हैं। हुजूर ने फरमाया मेरी कब्र को बुत मत बनाना, मैं अकीदा अहले सुन्नत पर गुफ्तगू कर रहा हूँ। तो सहाबा का क्या अकीदा था उसमें इख्तिताम कर रहा हूँ। हुजूर ने फरमाया मेरी कब्र को बुत ना बनाना। मेरे जद्द अमजद हज़रत ख्वाजा हबीबुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा मदीना मुनव्वरा में हाजिर है। एक शख्स आया, कहा कि आपने ये हदीस नहीं पढ़ी कि मेरी कब्र को बुत ना बनाओ? मैं पढ़ी है। कहा कि फिर यहाँ आते हो और इस तरह सर झुकाते हो, मांगते हो। आपने फरमाया तुमने इस हदीस से क्या मतलब लिया है? कहा हमने इस हदीस से ये समझा कि हुजूर ने फरमाया मेरी कब्र को बुत ना बनाओ, क्योंकि बुत भी पत्थर होता है, कब्र भी पत्थर है। यहाँ जिस तरह लोग बुत के आगे जाके हाथ फैलाते हैं, मानते हैं, ताज़ीम करते हैं, उससे अता की उम्मीद रखते हैं, तो मेरी कब्र पे आके ऐसा काम मत करना। याद रखना बुतों में बड़ा फर्क है। लोग बुतों की इबादत करते हैं, हम रसूलुल्लाह की इबादत नहीं करते। इबादत सिर्फ अल्लाह की करते हैं, रसूलुल्लाह की ताज़ीम करते हैं। लेकिन आप समझ रहे हैं ना वो क्या बात निकाल रहे थे, वो क्या मतलब निकालना चाह रहे थे। हज़रत ख्वाजा हबीबुर रहमान ने फरमाया ये हदीस तुम्हारा नहीं हमारा अकीदा साबित करती है। कहा वो कैसे? आपने फरमाया हुजूर ने फरमाया मेरी कब्र को बुत ना बनाना, क्योंकि जब तुम बुत के पास जाते हो तो ये अकीदा लेकर जाते हो ना ये सुन सकता है, ना ये बोल सकता है, ना ये देख सकता है, ना ये दे सकता है, ये मुर्दे के बराबर है। जब मेरी कब्र पे आओ तो मंजारा कब्री वजबत लहू शिफाती का अकीदा लेके आओ। जब मेरी कब्र पे आओ तो फनबीयुल्लाहि हय्युल यरज़ुक़ का अकीदा लेके आओ। जब मेरी कब्र पे आओ तो ये अकीदा लेके आओ, ये सुन भी सकते हैं, ये देख भी सकते हैं, ये बोल भी सकते हैं, ये दे भी सकते हैं। अल्लाह ने इनको हर इख्तियार अता फरमाया है, अल्लाह ने इनको हर इख्तियार अता फरमाया है। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर का वफादार रखे। आने वाला जुम्मा 10 जनवरी बरोज़ जुम्मा इंशाअल्लाह पीर महल यहाँ करीब ही, अब तो मोटरवे से और ग़ालिबन करीब हो गया है, पीर महल में इंशाअल्लाह हमारे हाजी अब्दुल रऊफ साहब एआरवाई खिचड़ी के जो मालिक हैं उनके ज़ेर एहतमाम हर साल खालिद ज़फ़र कुदवाई रहमतुल्लाह अलैह का अलमारूफ कराची वाले उनके मज़ार पे हर साल एआरवाई के ज़ेर एहतमाम हमारे हाजी साहब के ज़ेर एहतमाम एक महफिल होती है। इंशाअल्लाह आने वाला जुम्मा 10 जनवरी को इंशाअल्लाह किबला हाजी अब्दुल रऊफ साहब के ज़ेर एहतमाम एआरवाई के ज़ेर एहतमाम इंशाअल्लाह वहाँ एक बड़ी खूबसूरत महफिल का इनेकाद होगा, जिसमें खिताब के लिए इंशाअल्लाह मैं भी हाजिर हूँगा। जो संगी वहाँ तशरीफ़ ला सकें ज़रूर तशरीफ़ ला।